الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا ہمیں راستہ بتلایا کہ کس راستے پر ہم چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس راستے پر چل کر ہم ناکام ہو سکتے ہیں، کس راستے پر ہم چلیں گے جو ہم جنت میں پہنچیں گے، اور کون سے راستے پر ہم چلیں گے جس سے ہم جہنم میں پہنچیں گے۔ یہ دونوں راستے اللہ رب العزت نے ہمیں کھول کھول کر بیان فرمایا، اور اس راستے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی بن کر جو آئے وہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اس کے بعد ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے زیادہ دنیا میں تشریف لائے، اور سب نبی نے، سب رسول نے ایک ہی بات کی طرف لوگوں کو بلایا، اور وہ بات یہ تھی کہ تم کامیابی کے راستے پر آ جاؤ، ناکامی سے بچ جاؤ، ان راستے پر مت چلو کہ جس راستے پر تم چل کر جہنم تک پہنچ جاؤ گے، بلکہ اس راستے کو اختیار کرو جس راستے پر چل کر تم جنتی بن جاؤ گے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی اور اسی بات کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جس نے بھی نبی کی بات کو مانا اللہ نے اسے کامیاب کیا، اور جس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا اللہ نے اسے دنیا میں بھی کامیابی کی دولت سے ناکام رکھا، اور آخرت میں بھی اس کا ناکامی مقدر بنایا۔ تو چونکہ ہم بھی ایک انسان ہیں، اور ہماری بھی تخلیق بحیثیت انسان ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہماری ناکامی اور کامیابی کا جو راز تھا قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور قرآن کے اندر اللہ نے کامیابی کا راز بتلایا کہ تم کامیاب کب ہو سکتے ہو، کیسے ہو سکتے ہو۔ تو اسی حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، سورہ عصر،
جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر کون انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ کون انسان کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اللہ نے بالکل مختصر طور پر بیان کیا۔ لیکن انسان کی کامیابی اور ناکامی کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے۔ اس صورت کے ذریعے سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں یا ناکام لوگوں میں سے۔ ویسے تو ہم جو کامیابی سمجھتے ہیں، آج کے انسان جو کامیابی سمجھتے ہیں، سب کامیابی کو الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو انسان جس کو بھی کامیابی سمجھتا ہے، اسی کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، اسی کے لیے وہ قربانی دیتا ہے اور اسی کے لیے وہ رات و دن اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ لیکن جسے ہم کامیاب سمجھتے ہیں وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان گمراہی میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جس کے اندر 4 صفت پائی جاتی ہو، سوائے ان لوگوں کے جس کے اندر 4 صفت پائی جاتی ہو، وہ لوگ صرف کامیاب ہیں، وہ انسان صرف کامیاب ہے۔ اور وہ 4 صفت جن لوگوں کے اندر نہ پائی جاتی ہو، وہ انسان چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھی زندگی اس کی کیوں نہ ہو، وہ انسان ناکام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کے اندر 4 صفت پائی جاتی ہو، وہ انسان کامیاب ہے۔ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جس کے اندر ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک صفت ہو۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمایا وہ لوگ جن کے اندر اعمال صالح ہو، اعمال صالح کرتا ہو، اچھا کام کرتا ہو، برے کاموں سے بچتا ہو۔ اور تیسری صفت جو اللہ نے بیان فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی دوسروں کو بتلاتا ہو، دوسروں کو سکھاتا ہو، اچھی بات، حق بات، صحیح بات دوسروں کو سکھاتا ہو، دوسروں کو دعوت دیتا ہو۔ اور چوتھی صفت جو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی دوسروں کو بات بتاتا ہو۔ تو یہ 4 صفت اللہ نے اس صورت کے اندر کامیاب لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر بھی یہ 4 صفت پائی جائے گی وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ انسان کسی ملک کا بھی رہنے والا ہو، وہ انسان کسی ذات سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، وہ انسان کالا ہو، گورا ہو، وہ انسان مالدار ہو، غریب ہو، جیسے بھی ہو، اگر 4 صفت اس کے اندر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اگر ایمان والا ہے، اگر اچھے کام کرنے والا ہے، اگر دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی دعوت دیتا ہے، صبر کی دوسروں کو تلقین کرتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر ایک انسان ہے ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، اچھے کام ہمارے اندر نہیں ہے، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین نہیں کرتے ہیں،
خود بھی صبر نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے ہیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں، بلکہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس چھوٹی سی صورت سے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 4 صفت ہمارے اندر ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ 4 صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو اپنے آپ کو بد نصیب سمجھیے کہ ہم ناکام ہیں، کیونکہ کامیابی کسی کی مال کو دیکھ کر اللہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت کتنا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارا رعب اور دبدبا، تمہارا پوزیشن دنیا کے اندر کیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس ایمان اگر ہے تو تم کامیاب ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو تم ناکام۔ اللہ کا بس یہی فیصلہ ہے، اور جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اللہ اسے ناکام کرے گا۔ ماضی کی تاریخ میں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں جو دنیاوی لائن سے اچھی ان کی زندگی تھی، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبا تھا، ان کی عزت تھی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے کامیاب نہیں کیا۔